میرا دیر سے گھر آنا۔ ماں جی کے جانے کے بعد یہ میری پہلی عید تھی۔ میری ماں محبتوں شفقتوں کے سارے رشتے توڑ کر وہاں چلی گئی تھیں جہاں ساری مائیں چلی جایا کرتی ہیں۔ ماں کے جانے کے بعد میں خالی ہو گیا تھا، ایک خلا سا تھا جس میں گھر گیا تھا۔ مجھے ہر وقت اپنی پناہ میں لینے والا دعاؤں کا لشکر کسی گہرے غار میں غرق ہو گیا تھا۔ جب سے ماں گئی تھیں مجھے اپنے آگے پیچھے کسی کی آہٹ، کسی غیر مرئی وجود کی سرسراہٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے در و دیوار، برآمدہ، کمرے، آنگن، جامن کا درخت ہر جگہ قائم تھی، لیکن گھر کا وہ کمرہ جہاں ماں تھی ایسا سونا اجاڑ ہوا کہ چار سو خاک اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر کے چپے چپے سے اداسی ٹپک رہی تھی۔ ماں کا کمرہ، پلنگ، چارپائی، ویل چیئر، مصلح، لاٹھی سب ماتم کناں تھے، اداس تھے۔ 50 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ماں کو بیبے جی کہا جاتا تھا، لہٰذا ہم بہن بھائی بھی ماں جی کو بیبے جی کہا کرتے تھے۔ روزگار کے سلسلے میں کئی سال پہلے گاؤں چھوڑا تو جب بھی گاؤں سے کسی کا فون آتا یا میں کال کرتا تو پہلی بات یہی ہوتی، بیبے جی کیسی ہیں؟ آج کل ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کھانا کھا رہی ہیں؟ آج کل کس بیٹے یا بیٹی کے گھر پر ہیں؟ اگر ماں جی پاس ہوتیں تو ان کو فون دے دیا جاتا۔ ان کے لہجے سے کمزوری عیاں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی کہتی، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو، بچے کیسے ہیں؟ سب بچوں کا پوچھنے کے بعد دلگیر لہجے میں کہتی، تم کب آ رہے ہو؟ میں اداس ہوں، آ کر چہرہ دکھا جاؤ۔ اگر میں زیادہ دن ملنے نہ جاتا تو بار بار فون کرتی یا پھر خود میرے پاس آ جاتی۔ ساری زندگی جس گاؤں میں پیدا ہوئیں وہیں گزار دی، لیکن میرے مری کام کے دوران اداس ہوتیں تو سینکڑوں میل کا سفر کر کے میرے پاس آ کر میرے گھر کو جنت بنا دیتی۔ میں گھر کے اداس در و دیوار کو اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ بچپن میں سنا کرتے تھے کہ مرنے والے کی روح اپنے پیاروں سے ملنے اکثر گھر کی منڈیر پر آ بیٹھتی ہے۔ میں گھر کی دیوار کو دیکھ رہا تھا کہ کیا واقعی میری ماں آج عید کے دن بھی آئی ہوں گی، اور اگر خدا کے حکم سے روحیں واقعی اپنے گھروں میں آتی ہیں تو ماں جی میری اداسی کو سمجھ رہی ہوں گی۔ بلا شبہ ساری دنیا کی مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یقیناً میری ماں بھی ان ماؤں جیسی ہوگی، لیکن کیونکہ وہ میری ماں تھی اس لیے مجھے تمام ماؤں سے افضل لگتی تھی۔ نیک، سادہ، ان پڑھ، دیہاتی، نیک عورت۔ 5 سال کی تھیں تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جوانی کے آنگن میں قدم رکھا ہی تھا تو شادی کر دی گئی۔ کھیلنے کودنے کے دن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں بنا دیا، پھر اوپر تلے 4 بیٹوں 4 بیٹیوں 8 بچوں کی ماں بن گئی۔ میں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے مجھے دامان شفقت میں رہنے کا زیادہ موقع مل گیا۔ ہوش سنبھالا تو بڑے صحن والے کچے گھر کی کچی مٹی کی دیواروں کے کچے آنگن میں غربت کی چادر میں لپٹی ماں کو دیکھا، جو گیلی لکڑیوں پر پھونکے مار مار کر ہانڈی بناتی، تندور میں روٹیاں بناتی، چکی پیستی، برتن مانجتی، گھر کی دیواروں پر مٹی کا پوچھا لگاتی، کمروں کے کچے فرشوں کو لیپتی، کپڑوں کی گٹھڑی سر پر رکھ کر نہر یا ندی پر دھونے لے جاتی، صبح و شام منہ دھلواتی، اسکول جانے کے لیے تیار کرتی، صبح سویرے مکھن کو گرم توے پہ ڈال کر پراٹھا بناتی تو سارا آنگن مکھن کی خوشبو سے مہک اٹھتا۔ دوپہر کے لیے اچار کی پھانک یا پیاز پراٹھے میں رکھ کر ساتھ دیتی تاکہ ان کا بیٹا اسکول میں بھوکا نہ رہے۔ تھوڑا بڑا ہوا تو مختلف کھیلوں میں حصہ لینے لگا، تو میری ڈیمانڈ پر نماز فجر کے بعد جب دہی والی چاٹی میں مدھانی ڈالنی تاکہ مکھن کو نکال کر لسی بنائی جا سکے، تو مکھن نکالنے سے پہلے میرے لیے رڑکا نکال کر ایک جگ بھر دینا، جو پی کر میں اسکول کالج چلا جاتا تھا۔ پھر اسکول سے واپسی پر ملائی زیادہ دودھ کم کا بڑا پیالہ میرے ہاتھ میں تھما دیتی کہ پی کر اب کھیلنے جاؤ۔ جب میں نے پرائمری پاس کی تو بڑے بھائی کے کہنے پر مجھے 50 میل دور ماموں کے پاس اس لیے بھیج دیا کہ میری پڑھائی اچھی ہو سکے۔ جب بھی میں جاتا بہت پیار کرتی، واپسی پر بھی خوب اپنا پیار لوٹاتی۔ جوان ہوا تو گاؤں کے ماحول کے مطابق میں بھی یار دوستوں میں رات گئے وقت گزارتا۔ آدھی رات کے بعد جب گھر آتا تو والد صاحب دروازہ اندر سے بند کر چکے ہوتے تھے۔ میری ماں کو پتہ ہوتا تھا کہ میں ابھی تک گھر نہیں آیا،
وہ میرے انتظار میں مصلی ڈال کر نوافل اور ذکر اذکار پر لگ جاتی۔ میں لڑکپن جوانی کے نشے میں لیٹ آتا تو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے پچھلی دیوار جو 8 فٹ سے زیادہ ہوگی چڑھ کر دیوار پھلانگ کر آواز پیدا کیے بغیر گھر کے آنگن میں اتر آتا تو دیوار کے پاس ہی ماں مرغیوں کے ٹوکرے کے نیچے میری روٹی رکھ کر بیٹھی ہوتی تھی۔ میں پاس آتا تو ٹوکرے کو اٹھا کر نیچے کپڑے میں لپٹی روٹیاں سالن میری طرف سرکا دیتی۔ روٹیوں کو کپڑے میں اس طرح رکھتیں کہ دیر تک گرم رہیں۔ روٹیوں کی چنگیر میری طرف سرکا کر خود جا کر چارپائی پر لیٹ جاتی۔ آواز اس لیے نہ نکالتیں کہ باپ یا بڑے بھائی کو میرے لیٹ آنے کا پتہ نہ چل جائے۔ اگلے دن ضرور پوچھتی، بیٹا روٹی گرم تھی نا؟ تو میں ہاں میں سر ہلا دیتا۔ ایک ماں ہی ایسا چشمہ محبت ہے جو لیٹ آنے پر ناراض نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہے کہ شکر ہے میرا بیٹا گھر تو آیا۔ بیوی لیٹ گھر آنے پر جو سلوک خاوند کے ساتھ کرتی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ میری ماں کے ایک ایک مسام میں میری محبت بھری تھی جو وہ ہر لمحے لٹاتی رہتی تھی۔ سینکڑوں ایسی راتیں مجھے یاد ہیں جب میں لیٹ گھر آتا تو ماں کو مصلی پر عبادت کرتے پایا کہ میرا بیٹا خیر سے واپس آ جائے، پھر کھانا دے کر چارپائی پر چلے جانا۔ پیار کا ایسا اظہار صرف اور صرف ماں ہی کر سکتی ہے جو ساری زندگی پیار پر پیار لوٹاتے جاتی ہے، معاوضے میں کچھ بھی نہیں مانگتی۔ میں جوان ہوا تو گاؤں کے بہت سارے لوگوں کی طرح میں نے بھی گھر کی چھت پر سونا شروع کر دیا۔ سارے گھر والے نیچے کھلے صحن میں سوتے، میں اکیلا کچے مکان کی کچی چھت پر سوتا۔ رات گئے میں جب چاند تاروں کی دودھیا ٹھنڈی روشنی میں چھت پر جاتا تو میری چارپائی پر سفید چادر، پھولوں والا پھولا ہوا نرم و گداز تکیا اور سفید چادر میرے لیے آغوش کھولے منتظر ہوتی۔ جب بارش آتی، جیسے ہی بارش کی بوندیں کچی مٹی اور در و دیوار سے ٹکراتیں تو مٹی کی مہک چاروں طرف پھیل جاتی۔ میں چارپائی چھوڑ کر تیزی سے نیچے کی طرف لپکتا تو برآمدے میں ماں جی چارپائی کی طرف اشارہ کرتیں کہ پتر اس پر سو جا۔ چھت پر چارپائی بستر لے کر جانا، روزانہ بستر نیچے لانا، پھر رات کو بچھانا، برسات میں چارپائی کو بھی نیچے لانا ایک کٹھن کام تھا جو میری ماں مجھے بتائے بغیر خود ہی کر دیتی۔ کبھی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کہا کہ تم یہ کام کرو۔ معصوم ماں خود ہی سارے کام کیے جا رہی تھیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ شرافت، سادگی، متانت، صبر و شکر، درویشی، قناعت، فقر جیسی صفات اگر کسی انسان میں ڈھل جائیں تو لا ریب وہ میری ماں تھی۔ ہر مشکل وقت میں مصلی بچھا کر خدا کے حضور بیٹھ جاتیں۔ ان کا اسم اعظم تیسرا کلمہ تھا۔ جب مشکل آتی تیسرا کلمہ سوالات شروع کر دیتی۔ اس کا کرشمہ میں نے پہلی بار اس وقت دیکھا جب گریجویٹس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ صرف 30 سیٹیں تھیں، پورے پنجاب کے طالب علم امیدوار تھے۔ میری ماں نے سوالات تیسرے کلمے کا وظیفہ شروع کیا اور میں جا کر سلیکٹ ہو گیا۔ واپس آ کر ماں سے گلے ملا تو آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر بولیں، اس نے مجھے کبھی بھی مایوس شرمندہ نہیں کیا۔ یہ ماں کا خدا سے تعلق اور مان تھا۔ دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔